بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره پس اگر شوہر نے طلاق دے دی تو مطلقہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس اگر اس نے بھی اس کو طلاق دے دی فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے ان یتراجعا ان ظنا کہ وہ دوبارہ ان کو واپس لے لے یا دونوں واپس پہلے نکاح میں جمع ہو جائے ان ظنا اگر غالب گمان ہو ان یقیما اس بات کی کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں یبینها کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو کہ دانش مند ہے یعلمون جو جانتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تیسری طلاق کو بیان فرمایا ہے۔
اوپر کی آیتوں میں 2 طلاقوں کا ذکر تھا، الطلاق مرتان، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تیسری طلاق کا ذکر فرمایا۔ طلاق کے بارے میں بتایا گیا کہ طلاق اگرچہ اللہ نے رکھا ہے، طلاق دے سکتا ہے اگر کبھی مجبوری کی حالت میں آ جائے، لیکن طلاق کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا۔ اگرچہ حلال ہے، لیکن حلال چیزوں میں مبغوض اور مکروہ چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن اگر طلاق کا مرحلہ آ ہی جائے تو طلاق دینے کے طریقے بھی ہیں کہ طلاق کس طرح سے دیا جائے، اور اسی طریقے سے طلاق دینے کے بعد عدت کیسی گزاری جائے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے شرائط بیان فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں تیسری طلاق کا ذکر فرمایا، اور اوپر کی آیتوں میں 2 طلاقوں کا ذکر فرمایا تھا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ طلاق اگر کسی کو دینی ہی ہو تو وہ 1 طلاق پہلے دے، اور 1 طلاق دینے کے بعد اس میں جو ہے شوہر کو اور بیوی کو دونوں کے لیے مصالحت کا بھی راستہ باقی ہے کہ عورت جو ہے عدت گزارے گی، اس عدت میں شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، دونوں کے لیے ابھی مصالحت اور ملنے کی راہیں کھلی ہوئی ہے۔ نہیں ملنا ہے تو 1 طلاق دے کر بیٹھ جائے، عورت عدت گزارے گی، اور عدت کے بارے میں بتایا جا چکا کہ عدت کسے کہتے ہیں۔ تو عدت کے اندر اگر شوہر ملنا چاہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، نہیں ملنا چاہے تو 1 طلاق دے کر بیٹھ جائے، اس کے بعد دوسری طلاق اس کے اوپر خود ہی پڑ جائے گی۔ جیسے عدت کے اندر وہ ملنا نہیں چاہے گا تو دوسری طلاق تیسری طلاق اس طرح پڑتی جائے گی، اور قطع زوجیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں 1 طلاق دے کر باقی خود طلاقیں جو پڑ جائے گی، دوسری طلاق بولنے کی اس کو ضرورت نہیں، تیسری کی ضرورت نہیں، خود بخود جب وہ عدت کے اندر ملے گا ہی نہیں تو تیسری طلاق بھی جا کر پڑ جائے گی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے طلاق سنت، اس کو کہا جاتا ہے طلاق سنت۔ اور طلاق دینے کے بارے میں حضرات مفسرین نظام نے فرمایا کہ طلاق جو عورت کو دے مرد تو وہ حیض کی حالت میں نہیں دے سکتا، حیض کی حالت میں نہیں دے۔ اگر حیض کی حالت میں کوئی شوہر کسی عورت کو، کسی بیوی کو طلاق دے، اپنی بیوی کو، تو اس کی عدت کی جو میعاد ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے طلاق دینے کا طریقہ اور احسن طریقہ یہ بتایا کہ طلاق طہر میں دے، پاکی میں دے، طہر میں یعنی پاکی میں، کہ جیسے ہی عورت کے ماہواری کے ایام ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے۔ اب کوئی شوہر یہ غلطی نہ کرے کہ عورت کی ماہواری چل رہی ہے، ایام مخصوص کے دن چل رہے ہیں، اور اسی حالت میں کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، تو اس سے کیا ہوگا، اس کی بیوی پر عدت کی جو میعاد ہے وہ لمبی ہو جائے گی،
اور یہ پریشانی کی باعث ہے عورت کے لیے۔ تو اسی لیے طریقہ بتایا کہ طہر میں طلاق دے کے ماہواری کے ایام ختم ہو گئے، مخصوص ایام ختم ہو گئے، اب طہر میں آ گئی عورت، پاکی میں آ گئی، اب پاکی کی حالت میں طلاق دے۔ تو پاکی کی حالت میں طلاق دینا، 3 طہر میں اگر طلاق دے تو اس کو کہا جاتا ہے طلاق احسن۔ تو طلاق سنت بھی ایک ہے اور طلاق احسن بھی ہے۔ تو طلاق سنت وہ ہے جو پہلی صورت ہے، اور طلاق احسن یہ دوسری صورت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں تیسری طلاق کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق بھی دے دی، تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس عورت کے لیے یہ حلال نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ اب شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی، اب تیسری طلاق جب شوہر نے دے دی تو اب تو عورت مغلظہ ہو گئی، یعنی اب ہمیشہ کے لیے یہ اس کی جو بیوی تھی مرد کے لیے حرام ہو گئی، اور شوہر عورت کے لیے حرام ہو گئی کیونکہ تیسری طلاق پڑ چکی۔ لیکن اگر تیسری طلاق شوہر نے دے دی اور دینے کے بعد دونوں کو اب پچھتاوا ہو رہا کہ ہم نے غصے میں آ کر، جذبے میں آ کر غلطی کر لی کہ تینوں طلاق دے دی، اب دونوں کو پچھتاوا ہو رہا۔ اب عورت چاہتی ہے کہ میں شوہر اول کے پاس جاؤں، میں کسی اور سے نکاح میں نہ رہوں بلکہ پہلے شوہر کے پاس اب عورت جانا چاہتی ہے، اور مرد بھی تیار ہو گیا کہ چلو ہم پھر جو ہے ہنسی خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ اب شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے، یہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے، پہلے تو تیسری طلاق جو پڑی، طلاق دینے کے بعد بھی اب بھی فوراً وہ نکاح نہیں کر سکتی کسی سے، تیسری طلاق پڑنے کے بعد اس کو عدت میں رہنا پڑے گی، عدت میں رہے گی، عدت گزرنے کے بعد کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ڈائریکٹ اب بھی وہ نکاح نہیں کر سکتی کسی سے، پہلے عدت میں بیٹھنا پڑے گا، اس کے بعد عدت کے ایام ختم ہوں گے، 3 حیض ختم ہوں گے مکمل طور پر۔ اب اگر وہ چاہے کسی شوہر سے نکاح کرے اور پہلے شوہر کے پاس وہ آنا چاہتی ہے۔ اب اچھا، یہاں پر بعض مفسرین نظام نے فرمایا کہ کسی کو ماہواری، کسی کو مخصوص دن میں حیض آتا ہے، کسی کو نہیں آتا۔ کوئی ایسی عورت ہے کہ کسی کو حیض آتا ہی نہیں، اب 60 سال 70 سال میں جو عورت پہنچ جاتی ہے اس کو حیض نہیں آتا، حیض بند ہو جاتا۔ حیض کے جو خون ہے وہ اتنی عمر کو جا کر حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایسی لڑکی ہے کہ بالغ ہو گئی لیکن ابھی حیض صحیح طریقے سے نہیں آ رہا، تو ان کے لیے کیا طریقہ ہے؟ مفسرین نظام نے فرمایا ان کے لیے مہینے متعین ہیں، 3 مہینے، کوئی 70 سال یا 60 سال یا 55 سال میں ہی کسی کو نہیں آ رہا حیض، تو ایسی عورت کو طلاق پڑ گئی ہے۔ اب ان کے لیے یہ ہے کہ حیض خون تو نہیں آ رہا لیکن ان کے لیے 3 مہینے متعین ہیں، مہینے کے حساب سے انہوں حساب لگانا۔ یا ایسی لڑکی جن کو ابھی تک حیض نہیں آ رہا ہے لیکن
صحیح طریقے سے نہیں آ رہا ہے۔ اب ان کو بھی کیا ہے، ان کو بھی جو ہے طریقہ یہی ہے کہ یہ بھی مہینے کے حساب سے عدت میں رہے۔ تو عدت کے گزرنے کے بعد ہی کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے اور دوسرا شوہر بھی اتفاقاً طلاق دے دے۔ دوسرا شوہر بھی اتفاقاً طلاق دے دے اور طلاق دینے کے بعد عدت میں بیٹھے۔ عدت میں بیٹھنے کے بعد اب جا کر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ کیونکہ یہ مسائل کیوں بیان کیا اللہ رب العزت نے؟ اس لیے کہ اس نے تیسری طلاق دے کر شریعت کا کھلواڑ کیا۔ شریعت کا اس نے کھلواڑ کیا، ہنسی مذاق سمجھا طلاق کو، بس دھڑلے سے تینوں کے تینوں طلاق کسی نے دے دی۔ اب گویا کہ اس نے شریعت کا مذاق کیا ہے۔ اب ان کو ایسے حالات سے گزرنا پڑے گا، دوسرے شوہر سے نکاح کرنا پڑے گا، دوسرا شوہر بھی اپنی بیوی کا لطف اندوز ہوگا جس طریقے سے پہلا شوہر اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوا ہے، ہم بستری کیا ہے، دوسرا شوہر بھی اس سے ہم بستری کرے گا، لطف اندوز ہوگا۔ لطف اندوز ہونے کے بعد اتفاقاً وہ طلاق دے گا، طلاق دینے کے بعد عدت میں بیٹھے گی، عدت گزرنے کے بعد تب جا کر پہلے شوہر کو پہنچ سکتی ہے نکاح کے ذریعے سے۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے یہ مسئلہ حلالہ کا، اس کو بھی پسند شریعت نے نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ تیسری طلاق پڑ جائے اگر کسی پر پڑی ہے تو وہ شوہر ثانی سے نکاح کرے گی، نکاح کرنے کے بعد دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کرے گا، کرنے کے بعد وہ عورت عدت گزارے گی، عدت کے گزرنے کے بعد اب جا کر شوہر اول پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی۔ اسی کو بتایا فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں لوٹ جائے۔ پہلے شوہر سے یہ عورت دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اب یہ دونوں کے دونوں آپس میں پھر دوبارہ جڑ سکتے ہیں، واپس ہو سکتے ہیں۔ ان ظنّا، کب؟ اگر غالب گمان ہے کہ اب یہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اب ان کا ارادہ یہ ہونا چاہیے، غالب گمان بھی یہی ہے کہ اب یہ دونوں ہنسی خوشی کی زندگی دوبارہ گزاریں گے، تب جا کر دونوں واپس ہو سکتے ہیں پرانے نکاح کو۔ پہلے جس طریقے سے زندگی گزارتے تھے دونوں، اگر اس طرح کی اس کی نیت ہے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، تب جا کر یہ دونوں دو بھی مل سکتے ہیں۔ اسی کو بتایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں کہ اللہ لوگوں کے لیے واضح کیا ہے یا کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو کہ دانش مند ہے۔ یہاں پر آیت کی وضاحت یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی مرد 3 طلاق دے دے یک بار، ایک ہی ساتھ اگر کوئی 3 طلاق دے دے تو وہ تینوں کے تینوں ایک ساتھ پڑ جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک ساتھ اپنی بیوی کو تینوں طلاق دے دیتا ہے تو تینوں کے تینوں طلاق پڑ جاتی ہے۔ اگرچہ دینا یہ اچھا کام نہیں ہے کہ تینوں طلاق ایک ساتھ دے دے، اسی لیے پہلے بتایا کہ پہلے آدمی ایک طلاق دے، طلاق دینے کے بعد اب بیٹھا رہے،
ملنا چاہے تو مل لے، واپس لے لے، نہیں ملنا چاہتا، زندگی سے نکالنا ہی اس کو چاہتا اپنی زندگی سے، تو بیٹھے رہے، خود بخود آگے کی دونوں طلاقیں پڑ جائیں گی۔ اس کو طلاق سنت کہا گیا۔ تو اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دیتا ہے تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، اور جمہور علماء کا مسئلہ بھی یہی ہے اور اجماع بھی یہی ہے کہ تینوں کے تینوں طلاق ایک ساتھ پڑ جائیں گے۔ تمام اکثر علماء کا اس پر اتفاق ہے اور اجماع بھی ہے سب کا کہ تینوں طلاق اگر کوئی دے دے تو تینوں کے تینوں طلاق پڑ جاتی ہے۔ بعض اہل ظواہر نے کہا ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی دے تو تینوں طلاق ایک ساتھ نہیں پڑتی ہے بلکہ ایک طلاق پڑتی ہے، یہ درست نہیں۔ جمہور علماء کا اور اجماع صحابہ یہی ہے کہ ایک ساتھ اگر کوئی 3 طلاق دے دے تو تینوں کے تینوں طلاق پڑ جاتی ہے۔ اب وہ اس بیوی کے لیے حرام ہو جاتا ہے، شوہر اور بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو بعض حضرات کا خیال ہے اہل ظواہر کا، بعض فرماتے ہیں کہ تینوں طلاق نہیں پڑتی بلکہ ایک طلاق پڑتی ہے، یہ جمہور کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اور یہ ایسے بھی درست نہیں ہے ان کا کہنا کہ ایک طلاق پڑے گی 3 دینے سے بھی، کہ جب انسان گولی مارے کسی پرندے کو تو جس طریقے سے پرندے کو گولی جان بوجھ کر مارنے سے بھی پرندے کو گولی لگتی ہے، انجانے میں بھی اگر اس کے ہاتھ سے گولی چھوٹ جائے اور لگ جائے تب بھی کہا جائے گا کہ یہ پرندہ مرا ہے اسی گولی سے۔ یہ طلاق کا مسئلہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ کوئی اگر ہنسی مذاق میں بھی طلاق دے دے تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ طلاق کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر ہنسی مذاق میں دے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہے کہ ہنسی مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض نے فرمایا کہ ان میں سے ایک چیز یہی ہے کہ طلاق اگر ہنسی مذاق میں بھی کوئی دے دے تو تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گنائی ہیں، تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے طلاق۔ تو مسئلہ یہی سمجھنا ہے کہ ہمیں اگر کوئی 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے تو تینوں کے تینوں طلاق ہیں پڑ جاتی ہے، اور طلاق مغلظہ گویا کہ ہو جاتا ہے، دونوں جو ہے آپس میں ایک دوسرے پر حرام۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے، جیسے کہ کئی واقعات اس پر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے دور میں اگر کسی صحابی نے، کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو 3 ہی طلاق تصور کیا۔ اگر کسی نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہے تو اس کو 3 ہی طلاق حضور نے مانی ہے، اور ان کو ان کے درمیان جدائیگی اختیار کر، جدائیگی پیدا کر دی۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی نے یا ایک آدمی نے 3 طلاق دی۔ طلاق دینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا تم نے میرے ہوتے ہوئے قرآن کے ساتھ مذاق کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تم کھلواڑ کر رہے میرے ہوتے ہوئے، کہ جو طریقہ قرآن کریم بتا رہا ہے اس کے خلاف کر رہے ہو۔
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے درمیان تفریق کر دی۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں کہ اس نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا، کہ جو طریقہ قرآن نے بتایا اس طریقے سے الگ بالکل اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہاں پر بھی اس موقع پر بھی حضور نے تینوں طلاقوں کو 3 طلاقیں مانی ہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، ایک موقع پر صرف اتنا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، 3 بار کہا، لیکن 3 لفظ اس نے 3 کا جملہ نہیں بولا، بس اس نے بولا 3 طلاق دی، 3 طلاق دی، 3 طلاق دی۔ اب اس کے بعد اس شخص سے پوچھا گیا کہ بھائی تو نے جو یہ کہا کہ میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، تو تیرا کیا مقصد تھا؟ یہ جملہ ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ احتمال یہ ہے اس جملے میں کہ 3 طلاق گویا کہ اس نے دی ہے اپنی بیوی کو، یہ بھی احتمال ہے، ممکن ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی احتمال ہے، ممکن ہے کہ اس کا ارادہ یہ ہو کہ 1 طلاق اس نے دی ہے، اس کا منشا یہ ہے کہ 2 مرتبہ جو اس نے کہا ہے اور اضافہ کر کے وہ مؤکد کرنے کے لیے، پہلی طلاق کو تاکید کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے کہا۔ یہ دونوں احتمال ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرا ارادہ کیا ہے؟ تو چاہتا کیا تھا؟ تو نے جو بولا طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضور میرا ارادہ 3 طلاق دینے کا نہیں، بلکہ میرا ارادہ 1 ہی طلاق دینے کی تھی، اور 2 بار جو میں نے اور الگ سے کہے وہ تاکید کے لیے۔ تو یہاں پر صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نیت کا خیال رکھتے ہوئے 3 مرتبہ جو اس نے کہا تھا طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، اور اس سے مراد پوچھی، اور مراد بھی اس طرح پوچھی کہ اس سے قسم لی حضور نے کہ بتا تیرا منشا، تیرا ارادہ کیا تھا؟ حضور نے کہا میرا ارادہ، میرا منشا یہ تھا کہ میں 1 طلاق اپنی بیوی کو دوں۔ تو یہاں پر صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 طلاق 3 جو 3 مرتبہ اس نے کہا ہے، 3 کو 1 مراد لیے ہیں، وہ بھی اس اعتبار سے کہ اس نے اپنا منشا ظاہر کرا، ارادہ کیا کہ میرا ارادہ یہ تھا۔ اگر یہاں پر حضرات مفسرین نظام بھی فرماتے اگر وہ 3 کا لفظ بولتا کہ میں نے 3 طلاق دی، 3 طلاق دی، 3 طلاق دی، تو وہاں پر 3 ہی شمار ہوتے تھے۔ اور اس کا اصل ایک اور جواب دیا گیا کہ وہ دور جو تھا صدق اور دیانت کا تھا، سچائی کا دور تھا، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر صرف 3 کو 1 طلاق مانی ہے۔ لیکن 3 کا جملہ اگر بولتا تو وہاں پر بھی 3 طلاق ہو جاتی۔ تو حضور کے زمانے میں بھی 3 طلاقوں کو 3 ہی مانا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ نہیں 3 طلاق دینے سے 1 ہی طلاق پڑتی ہے، یہ تو حضور کے زمانے میں بھی تھا، اور یہی واقعہ بتاتے ہیں، یہی واقعہ ایک صحابی کا بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی طریقہ تھا کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی تھی، اور یہی حدیث میں پیش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو حضور کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں 3 مانی جاتی تھی، صدیق اکبر کے دور میں بھی 3 طلاقیں 3 مانی جاتی تھی، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں تو بالکل حضرت امیر المؤمنین نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آج کا دور ایسا ہے کہ صدق و امانت کا دور ختم، لوگوں کے اندر سچائی ختم، اس لیے اگر کسی نے اپنی زبان سے طلاق 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 بولا ہے، اب اس سے مراد پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سچائی کا دور ختم، امانت داری کا دور ختم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، اب اس سے مراد پوچھنے کی ضرورت نہیں، تینوں کے تینوں طلاق مانی جائے گی۔ تو
تینوں کے دور میں بھی 3 طلاقیں 3 ہی مانی جاتی تھی۔ بعض لوگ جو ہے اشکال کرتے ہیں حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 مانی جاتی تھی، صدیق اکبر کے دور میں 3 طلاقیں 1 مانی جانی تھی، وہ درست نہیں ہے، اور بے شمار اس پر حضرات صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ اپنی عدت کی آخری مدت کو پہنچ جائے، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اگر تم چاہو ان کو معروف طریقے سے روک لو، او سرحوہن بمعروف، یا ان کو معروف طریقے سے چھوڑ دو، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور تم ان کو نہ روکو تکلیف دینے کی غرض سے، لتعتدوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ بناؤ، اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا اور مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر اللہ نے دی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو اللہ نے تم پر اتاری ہے کتاب میں سے، اور والحکمہ، اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، جس کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بات یہ بتائی کہ زمانے جاہلیت میں، عرب کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا، اب طلاق دینے کے بعد عورت عدت میں بیٹھتی، عدت واجب ہے، تو عدت میں بیٹھتی تو کیا کرتے زمانے جاہلیت کے لوگ، جیسے ہی عورت کی عدت مکمل ہونے کو ہوتی، عورت کی عدت بالکل قریب ختم ہونے کے جاتی، تو یہ کیا کرتے زمانے جاہلیت کے لوگ، ان کو پھر دوبارہ نکاح میں واپس لیتی، دوبارہ نکاح میں واپس لے لیتے، اور مقصد کیا ہوتا، ان کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، ان کو کہیں نکاح کے لیے دوسری جگہ جانا بھی نہیں، اور یہ شخص جو ہے اپنی بیوی کو زوجیت کے حقوق دینا بھی نہیں چاہتا، بس تنگ کرنا ان کا مقصد ہوتا۔ جیسے عدت مکمل کرنے کو عورت پہنچتی، فوراً جو ہے نکاح میں لے لیتا مرد۔ تو قرآن کریم نے ان کو نصیحت یہ کی کہ یہ تمہارا فعل درست نہیں ہے، اگر تمہیں ان سے رجوع کرنا ہے تو اگر چاہو فامسکوہن بمعروف، تو ان کو معروف طریقے سے روک لو، یعنی معروف طریقے سے اپنی زوجیت میں رکھو اور ان کے سارے حقوق ادا کرو، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تو معروف طریقے سے چھوڑو۔ معروف طریقے سے چھوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کی عدت گزرنے دو اور ان کو بھی آزادی کی زندگی گزارنے دو، جہاں چاہے وہ آرام کے ساتھ نکاح کرے، اور ہو سکے تو چھوڑتے وقت کپڑا وغیرہ ہدیہ بھی دے کر چھوڑو، تاکہ تمہاری جو زندگی تھی پہلے کی، اب اس زندگی میں عداوت نہ رہے نکلنے کے بعد بھی، کہ دشمنی تم آئندہ اس عورت سے نہ کر لو کہ دونوں خاندان میں جو ہے بغاوت ہو گئی، حسد ہے، تو اس طرح نہ کرو، بلکہ ان کو معروف طریقے سے چھوڑو، اور چھوڑتے وقت ہو سکے تو ان کو کپڑا وغیرہ بھی کچھ دے دو، ہدیہ اور تحفہ دے کر چھوڑو۔ لیکن عرب کے اندر اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے قرآن کریم نے ان کو نصیحت کیا کہ یہ طریقہ تمہارا غلط نہیں، طریقہ یہ ہے کہ معروف طریقے سے ان کو چھوڑو، تکلیف دینے کی غرض سے، ستانے کی غرض سے یہ کام مت کرو۔ اور اگر کوئی کرتا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ کسی اور کا نقصان نہیں، خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اپنا نقصان کیوں ہو رہا ہے ان کا؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی اللہ کی نظر میں برا ہے،
اور کل قیامت کے دن یہ حرکت کرنے کی وجہ سے ان کو اس حرکت کا حساب دینا ہوگا۔ جو ظلم اور زیادتی اس عورت پر ہوئی ہے، وہ عورت تمہاری ظلم اور زیادتی کا بدلہ کل لے لے گی، تمہاری نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی، یا پھر اس پر سزا تم کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ کسی اور کا نقصان نہیں، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے اور بتایا کہ جو حدود اللہ نے قائم کیے ان کو مذاق نہ بنا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا۔ تم کیوں مذاق بناتے اللہ کے احکام کو؟ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو یاد رکھو۔ ان نعمتوں میں سے شمار کیا گیا کہ کتاب اور حکمت، یہ بہت بڑی نعمت۔ کتاب کے ذریعے سے تمہیں رہنمائی ملتی ہے، یا اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے قرآن کریم، اس کے ذریعے سے، اور حکمت کی باتیں اللہ نے اس کے اندر بیان کی، ان حکمتوں کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، ان کا خیال رکھو، یہ یاد رکھو، یہ انعام۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکام کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شریعت اور سنت کی کھلواڑ کرنے سے، مذاق کرنے سے اللہ تعالی ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔